ہر وہ شخص جو ہماری زندگی میں آتا ہے وہ ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور سکھاتا ہے۔ کبھی وہ ہمیں خوشی دے کر سکھاتا ہے تو کبھی ہمارا دل دکھا کر۔ اور سچ تو یہ ہے کہ انسان مشکل وقت میں جو سیکھتا ہے وہی زندگی کا سبق ہوتا ہے۔ زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے ہم دل سے اچھا سوچتے ہیں، ان کے لیے وقت نکالتے ہیں، ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ان کے دکھ میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن پھر ایک دن وہی لوگ ہمیں ایسا سبق دے جاتے ہیں جو شاید کوئی کتاب بھی نہ سکھا سکے۔ اگر آپ کا بھی کبھی دل دکھا ہو اور آپ نے کبھی کسی رشتے سے بہت زیادہ امید لگائی ہو اور آپ نے یہ سوچا ہو کہ میں نے تو کسی کا برا نہیں کیا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بہت ساری میری بہنیں جو جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں، ساس، نند، دیورانی، جٹھانی، بہو، ہر رشتہ اپنی جگہ اہم ہوتا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ ہر رشتہ آسان نہیں ہوتا۔ کبھی ساس کی کوئی بات دل پر لگ جاتی ہے، کبھی نند کا رویہ سمجھ نہیں آتا، کبھی دیورانی جٹھانی کے ساتھ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہماری نیت تو صاف تھی لیکن پھر بھی ہمیں غلط سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں یا آپ کے رشتہ داروں میں کسی کی عادت ایسی ہوتی ہے طنز کرنا، دوسروں کی زندگی پہ نظر رکھنا۔ کچھ لوگ رشتوں میں ہمارے اپنے ہوتے ہیں لیکن ان کے رویے ہماری زندگی کے ایسے سبق سکھاتے ہیں جو شاید کوئی کتاب بھی نہ سکھا سکے۔ اکثر ہم نے نوٹ کیا ہوگا کہ شادی یا دعوتوں پر جب رشتہ دار اکٹھے ہوتے ہیں سب، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر ہنس کر بات تو کرتے ہیں لیکن ان کی باتوں میں چھپے طنز دل پر لگ جاتے ہیں۔ تو پھر اگلا انسان ظاہر ہے ان باتوں اور طنز سے پریشان ہوگا جب کوئی میٹھے میٹھے انداز میں طنز کرے، فلاں کے بچے تو بہت آگے نکل گئے ہیں، اتنا کماتے ہو ابھی تک اپنا گھر نہیں بنا سکے، اتنی محنت کے باوجود کوئی ترقی نظر نہیں آ رہی تمہاری زندگی میں۔ سننے میں تو یہ جملے شاید عام لگتے ہیں لیکن سننے والے کے دل پر اثر چھوڑ جاتے ہیں، اور پھر انسان سوچتا ہے آخر کار لوگوں کو میری زندگی سے اتنا مسئلہ کیوں ہے۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہر ملاقات میں آپ کی کمزوری تلاش کرتے ہیں اور آپ خاموش ہو کر بس دیکھتے رہتے ہیں کہ اگر آپ خاموش ہو بھی جائیں تو کہیں گے کہ اسے تو غرور ہے، اگر زیادہ بولیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو زیادہ بولتا ہے، اور اگر کامیاب ہو جائیں تو حسد شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر بس آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا، اتنا مضبوط ہونا چاہیے آپ کو کہ ان کی باتیں سن کر آپ کے موڈ پر اثر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مسئلہ ہمیشہ آپ میں نہیں ہوتا، کبھی کبھی مسئلہ سامنے والے کی سوچ، عادت اور فطرت میں بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ باتیں ذہن میں رکھ لیں گی تو بہت سی غیر ضروری پریشانیوں سے بچ سکتی ہیں۔ اور کچھ لوگ ہر وقت دوسروں سے مقابلہ کرتے رہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے سب سے اچھے ہوں، ان کا گھر سب سے اچھا ہو، ان کی زندگی میں سب سے بہتر ان کی زندگی نظر آئے، اور اسی مقابلے میں دوسروں کو وہ نیچا دکھانے لگتے ہیں۔ ایسی طنز پر باتوں پر اگر آپ کے پاس کوئی نئی چیز آ جائے تو ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور کبھی آپ کا وقت اچھا چل رہا ہو تو ان کی بے سکونی بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ رشتہ دار اکثر مالی حالات، ظاہری شکل، بچوں کی کبھی تعلیم اور کبھی تربیت پر اور ہم کئی دن تک ان کی باتوں کو سوچتے رہتے ہیں۔ فضول میں ہمیں اپنی ہی ٹینشنیں بڑھاتے رہتے ہیں، ان کی فضول باتوں کو سن کر سوچ کر اپنا ہی بس مائنڈ خراب کرتے رہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چند مہینے اور صرف چند دن ہماری زندگی میں رہتے ہیں لیکن ہمیں ایسا سبق دے جاتے ہیں جو ہم ساری عمر نہیں بھولتے۔ ہم سب کی زندگی میں ایسے رشتے ضرور ہوتے ہیں جس سے ہم نے اچھی امیدیں لگائی ہوتی ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ہمارا ساتھ رہیں گے۔ ہم سمجھتے تو ایسے ہی ہیں کہ یہ ہمارے اپنے ہیں، لیکن وہ ہمارے اپنے نہیں ہوتے دل سے، وہ ہماری دل سے قدر نہیں کرتے، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم غلط سوچ رہے ہیں، غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ ایک لڑکی کی شادی کے بعد جب جوائنٹ فیملی میں وہ آتی ہے تو وہ پوری کوشش کرتی ہے سب کو خوش رکھے، سب کا خیال رکھے، سب کا کام کرے، لیکن بدلے میں اس کو وہ عزت، وہ قدر نہیں ملتی، اور لوگ سمجھ لیتے ہیں، فیملی سمجھ لیتی ہے کہ اس کی تو عادت ہے سب کام کرنے کی اور سب کو خوش کرنے کی۔ دل کا اچھا ہونا بہت خوبصورت بات ہے، لیکن اتنا بھی سیدھا نہ بن جائیں کہ لوگ آپ کی نرمی، مخلصی اور خاموشی کو آپ کی کمزوری سمجھنے لگے۔ دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں اور فائدہ اٹھانے والے لوگ بھی۔
ہر کسی پر بھروسہ کرنا، ہر بار معاف کرنا، ہر وقت دوسروں کے لیے قربانی دیتے رہنا سمجھداری نہیں سسٹر۔ اپنے دل کو ضرور اچھا رکھیں مگر اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، لوگوں کی باتوں سے زیادہ ان کے عمل کو دیکھنا سیکھیں۔ نرم دل ہونا اچھی بات ہے لیکن مضبوط ہونا بھی ضروری ہے۔ جو لوگ بار بار آپ کو تکلیف دیں ان سے آپ فاصلہ رکھنا یا بے رخی یا ان سے فاصلہ رکھنا کوئی خود غرضی نہیں یا کوئی بے رحمی نہیں، بلکہ اپنی عزت نفس اور ذہنی سکون کی حفاظت ہے۔ اور زندگی کی حقیقت یہ بھی ہے کہ ہر وہ شخص جو ہماری زندگی میں آتا ہے وہ ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور سکھاتا ہے، کبھی وہ ہمیں خوشی دے کر سکھاتا ہے اور کبھی تکلیف دے کر۔ اور سچ تو یہ ہے کہ سسٹر، اکثر خوشیوں سے کم اور مشکل حالات سے زیادہ سیکھتے ہیں ہم۔ ہر خاموش انسان کمزور نہیں ہوتا، اکثر ہمارے گھروں میں کوئی ایسا شخص بھی ہوتا ہے جو ہر بات کا جواب نہیں دیتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کمزور ہے، لیکن وقت ثابت کر دیتا ہے کہ وہ کمزور نہیں تھا بلکہ سمجھدار تھا۔ مثال کے طور پہ اگر دیورانی اور جٹھانی کے درمیان کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو ایک شخص ایک عورت، جیسے اب عورتیں اکثر جذباتی ہوتی ہے، وہ غصہ زیادہ کرتی ہے، جلدی ہائپر ہو جاتی ہے، تو کچھ لوگ خاموش رہتے ہیں، کچھ لوگ اپنے آپ پہ کنٹرول رکھتے ہیں۔ تو بعد میں پتہ چلتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ کہ جس کو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مغرور ہے، یہ خاموش رہتی ہے یا کہ یہ کمزور ہے، یعنی کہ خاموشی کے کئی مطلب ہم نکال لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی وقت گزرتا ہے تو لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ غلط کون ہے، جذباتی کون ہے، صحیح کون ہے۔ تو اس سے سبق ملتا ہے کہ ہر جنگ لڑنا ضروری نہیں ہوتا۔ جو لوگ ہمیں نظر انداز کرتے ہیں وہ ہمیں اپنی قدر کرنا سکھاتے ہیں۔ زندگی میں اچھے اور برے لوگ ہمیں کوئی نہ کوئی سبق دیتے ہیں۔ ہم اپنی خوشی دوسروں کے رویوں کے ساتھ نہیں باندھ سکتے، اور اگر کوئی ہماری قدر نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری کوئی قدر نہیں۔ ہر رشتہ ہماری توقعات کے مطابق نہیں چل سکتا اور ہم کسی کو نہیں بدلا سکتے، تو ہم اپنے آپ کو ضرور بدلا سکتے ہیں، ہم اپنے آپ پہ ضرور کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم اپنی سوچوں پہ خود پہرہ ضرور لگا سکتے ہیں کہ کسی کی ایسی ویسی باتیں سن کر ہم اپنا مائنڈ نہ خراب کریں، ہم اپنا سٹریس نہ بڑھائیں۔ ہمیں اتنا کنٹرول تو ہونا ہی چاہیے کہ کسی کی فضول باتیں ہمارا ذہن نہ خراب کرے، ہماری زندگیوں پہ وہ ان کی باتیں اثر ہی نہ کریں۔ اور کچھ لوگ ہماری زندگی میں رہنے کے لیے نہیں آتے، وہ ہمیں ایک سبق دے کر چلے جاتے ہیں، اور جو شخص سبق سیکھ لیتا ہے کسی سے تو وہ پہلے سے زیادہ مضبوط، سمجھدار اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ زندگی کے کچھ سبق کتابوں سے نہیں، لوگوں کے رویوں سے ملتے ہیں، اور یہی سبق ہمیں مضبوط، سمجھدار اور حقیقت پسند بناتے ہیں۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کی زندگی میں کون سا رشتہ ایسا ہے جس سے آپ نے سبق حاصل کیا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔